کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو کیوں بنایا اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 29 آیتوں کی تفسیروں کو جان لیا ہے۔ آج مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کافر لوگ اس بات میں غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ابھی آپ نے تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ رتق بندھے ہونا اور ففتقناہما یعنی آسمان اور زمین کا کھلنا، اس سے چند معنی مراد لیے گئے ہیں۔ زمین و آسمان آغاز خلقت میں ایک چیز تھے، گیس کا ایک گولا تھا، پھر اندرونی دھماکوں کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے۔ نمبر 2، ابتدا میں آسمان و زمین کا اصلی مادہ ایک تھا، لیکن ایک زمانے کے گزرنے سے ان کی شکلوں میں تبدیلی آ گئی۔ نمبر 3، آسمان کے بند ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے بند ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس پر گھاس وغیرہ نہیں اگتی تھی۔ انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش کا سرچشمہ پانی ہے۔ انسانوں اور حیوانات کے جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ تمام نباتات کی حیات کا دار و مدار پانی پر ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کے نکات کو سنا، اب آئیے اس کے پیغامات پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، فطرت کا مشاہدہ ایمان کے حصول کی کنجی ہے۔ اولم یرا افلا یؤمنون۔ نمبر 2، دنیائے فطرت مختلف دور رکھتی ہے۔ کانتا رتقا ففتقناہما۔ نمبر 3، جمود اور ٹھہراؤ میں کوئی اچھائی نہیں ہے، حرکت و کھلنے میں ہی زندگی ہے۔ رتقا ففتقناہما۔ نمبر 4، تمام موجودات کا سرچشمہ اور اصل پانی ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ ناظرین، سورہ انبیاء کی 31ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ لوگوں کو تزلزل کا شکار نہ کرے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگوں کو راستہ ملے۔ دوستو، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ لفظ رواسی راسیہ کی جمع ہے، جس کا معنی ثابت ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر مناسب صورت میں گڑے ہوئے ہیں۔ لفظ تمید مید سے بنا ہے، اس کے معنی ہے ایک بڑی چیز کا مضطرب اور حرکت میں ہونا۔ لفظ فجاج کے معنی ہے وہ راستے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس طرح ان راستوں کو جو تنگ ہوں اور جو پہاڑوں میں ہوں انہیں شعب کہا جاتا ہے۔ آئیے اب پہاڑ کے کچھ فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے بہت زیادہ فوائد کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ان میں برف محفوظ رہتی ہے اور گرمیوں کے لیے یہ پانی کا ذخیرہ ہے۔ نمبر 2، تیز و تند ہواؤں کو اپنے سینوں پر روک کر ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں، جس سے معاشرے کو زندگی ملتی ہے اور پیڑوں پودوں اور حیوانات کی پرورش ہوتی ہے۔ تعمیراتی کاموں کے لیے ان کا پتھر کام آتا ہے۔
یہ کس طرح ممکن ہے کہ خداوند متعال نے زمین کی حرکت اور زلزلے کے لیے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے تو اس پر پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے؟ کیا اس ذات نے انسان کی زندگی میں آنے والے حادثے جو اسے ہلا کر رکھ دیتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے صابر و شاکر اور محکم و مضبوط اولیاء اور رہبر مقرر نہیں کیے؟ اس نورانی آیت کے نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، پہاڑوں کی خلقت اتفاقی نہیں ہے بلکہ الہی تدبیر و حکمت کی اساس و بنیاد پر ہے، جعلنا۔ نمبر 2، پہاڑ زمین کے ٹھہرنے کے لیے وسیلہ ہے کیونکہ زمین کے اندر لاوے جیسے مواد ہیں جس کی وجہ سے اس میں لرزش اور حرکت واقع ہو سکتی ہے، اور پہاڑوں کی وجہ سے زمین ساکن اور ٹھہری ہے۔ رواسی ان تمید بہم۔ نمبر 3، چاہے جتنی بڑی رکاوٹیں آ جائیں ان میں نجات کی راہیں ضرور نکل آتی ہیں، جعلنا فیہا فجاجا۔ نمبر 4، جہاں پہاڑوں کے درمیان راستے دوسرے علاقوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہیں وہاں ہدایت کے وسیلے بھی ہیں اور ان میں حکمت الہی بھی ہے، لعلہم یہتدون۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ انبیاء کی 32ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أولو الألباب بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا باوجود اس کے کہ وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اس میں موجود نکات کچھ اس طرح ہیں۔ زمین کو 2 طریقوں سے محفوظ کر دیا گیا ہے، ایک اندر سے اور ایک باہر سے۔ ایک پہاڑوں کے توسط سے کہ وہ اپنے اندرونی حرکتیں جو زلزلے کا باعث بنتی ہیں محفوظ کر دی گئی ہیں، اور دوسرے آسمانی ہواؤں کے ذریعے جس نے ہر طرف سے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہوا کی تہوں نے شب و روز ہونے والی شہابوں کی بمباری سے زمین کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شعاعیں جو سورج سے نکلتی ہیں جن میں شدت و حرارت ہوتی ہے ان سے بچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی شعاعیں جو زمین کے لیے خطرناک ہوتی ہیں ان سے بھی یہی ہوائیں محفوظ کر دیتی ہیں۔ آسمان کی حفاظت سے شاید یہ مراد ہو کہ شیطان کی آمد و رفت جو آسمان پر ہوتی تھی اس پر بند کر دی گئی ہے، اس لحاظ سے وہ محفوظ ہو گیا ہو۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اسے ہر شیطان رجیم سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس نورانی آیت کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، آسمان کی خلقت حساب اور ایک ہدف اور مقصد کے ساتھ ہے، جعلنا السماء سقفا محفوظا۔ نمبر 2، نہ صرف آسمان زمین کی حفاظت کرتے ہیں محفوظاً بلکہ ان کی اس انداز میں حفاظت بھی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں پر گر پڑیں۔ نمبر 3، جہاں آسمان حافظ ہیں سقفاً وہاں محفوظ بھی ہیں محفوظاً۔ نمبر 4، آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، آیاتہ۔ نمبر 5، جس قدر خداوند متعال انسان کو اپنی آیات سے عبرت حاصل کرنے اور ہدایت کو قبول کرنے کی تاکید کرتا ہے، غافل و مغرور انسان اس قدر انکار کرتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ عن آیاتہ معرضون۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ پہاڑوں کی خلقت اتفاقی نہیں ہے بلکہ ایک حکمت کے تحت اسے خلق کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔